السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، جس طریقے سے دوائی ہوتی ہے، نفع دینے والی دوائی ہے اور نقصان دینے والی دوائی ہے، نفع دینے والی دوائی سے انسان کو نفع پہنچتا ہے اور نقصان دینے والی دوائی سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اسی طریقے سے نظر ہوتی ہے کہ نظر کے ذریعے سے بھی انسان کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوائی کے اندر وہ تاثیر ہے کہ وہ نفع پہنچاتی ہے اور نقصان پہنچاتی ہے، اسی طریقے سے نظر کے اندر وہ تاثیر ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے اندر وہ تاثیر ہٹا لے نفع پہنچانے کی اور نقصان پہنچانے کی، تو نہ کوئی دوا نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی دوا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے نظر نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن چونکہ ان کے اندر ایک تاثیر ہے، اس وجہ سے اس تاثیر کی وجہ سے وہ چیز اثر کر دیتی ہے۔ تو نظر کے لگنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برحق فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے العین حق، نظر کا لگنا بالکل برحق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی آدمی کی نظر آدمی کو قبر کے گڈھے تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈیا کے اندر پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کو نظر لگ جائے اور اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ فلاں کی مجھے نظر لگی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کی نظر لگ جائے اور اس کے بارے میں معلوم ہو تو اس کو وضو کرایا جائے، اور مکمل وضو کرانے کے بعد اس کا جو غسالہ ہے، یعنی اس کے جو وضو کا پانی ہے، اس پانی کو کسی برتن میں اکٹھا کیا جائے، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر اس پانی کو ڈال دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس آدمی کو شفا عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ ایک شخص کو اسی طریقے سے نظر ہو گئی تھی کہ سہل بن حنیف ایک صحابی ہے، عامر بن ربیعہ نے ایک مرتبہ ان کو کھلے بدن کی حالت میں دیکھا تو ان کا خوبصورت بدن ہے، صاف و شفاف اور سفید قسم کا بدن، تو انہوں نے بے ساختہ کہہ دیا کہ آج تک میں نے اتنا خوبصورت اور خوبرو بدن آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ چنانچہ اسی وقت ان کو بخار چڑھ گیا۔ بخار کا چڑھنا تھا کہ وہ ایک دم سے نیچے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا اس شخص کو وضو کرایا، اور وضو کرانے کے بعد جو ہے اس کے وضو کا پانی اس شخص کے اوپر ڈالا گیا جس کو نظر ہو گئی تھی، چنانچہ وہ شخص فوراً کھڑا ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے ایک یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو نظر لگ جائے تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر کے آدمی کے اوپر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی نظر اس کی دور ہو جائے گی۔ تو نظر کا لگنا بالکل برحق عمل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نظر جو ہے پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی خوبصورت انسان کو دیکھتے ہیں، کسی دولت مند کو اور شہرت یافتہ انسان کو دیکھتے ہیں، کسی کے حالات کو اچھے حالت میں دیکھتے ہیں، کسی کے اوصاف کو بہتر طریقے پر پاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو نظر نہ لگائے، بلکہ ہم اس طریقے سے کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے اس کو تندرست بنایا ہے، اللہ نے اس کو مالدار بنایا ہے، اللہ نے اسے دولتوں سے نوازا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب آدمی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیتا ہے تو پھر وہ نظر لگانے سے محفوظ ہو جاتا ہے، گویا کہ جس نے یہ بات کہہ دی ہے تو اب دوسرا آدمی جس کو یہ بات کہی ہے وہ نظر بد سے محفوظ ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے۔